کی وجہ سے جہاں گنجائش ملتی ہے، علماء کہتے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ رزق کے حلال ہونے میں جہاں گنجائش کا پہلو ہوگا اس پہلو کو اس زمانے میں ترجیح دی جائے گی تاکہ لوگوں پہ رزق کا دروازہ بند نہ ہو. پہلے شدت تھی کیونکہ لوگوں کے پاس حلال دروازے اتنے زیادہ تھے کہ شدت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہو رہا تھا معاشرے میں برائی بالکل جڑ سے ختم ہو رہی تھی. اب شدت اختیار کرنے میں برائی ختم نہیں ہوگی، وہ تو پھیل چکی ہے. اب جو بیچارہ حلال کمانا چاہتا ہے اس پہ حلال کے دروازے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے. مثلا یوٹیوب کے آپ بول دو کہ مونیٹائزیشن حرام ہے تو کیا مطلب یوٹیوب پہ اشتہار چلنا بند ہو جائیں گے؟ ہے بھائی، بہت سے دینی چینل بند ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یار ہماری جب اس سے ارننگ ہی نہیں ہو رہی تو ہم ویڈیو کیوں شیئر کریں. اس سے جو خیر کی بات ملٹی پلائی ہو کے پھیل رہی تھی وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم. اور جو گانے اور فلموں والے چینل ہیں ان کو تو حلال حرام کی پرواہ نہیں، وہ دھڑا دھڑ کریں گے. بہت سے دینی چینل ایسے ہیں جو ارننگ کا ذریعہ ہے، جو اس لیے نہیں پروموٹ کر رہے ہوتے علماء کی تقریروں کو کہ علماء کی تقریر، وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمائی کا ذریعہ ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو فلموں کو پروموٹ نہیں کر رہے، کس کو پروموٹ کر رہے ہو؟ علماء کے بیانات. اور باقی جو ڈانس ماس اور یہ اشتہارات اس قسم کے آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ ویسے ہی اتنے ہیں کہ اس کے لیے کسی کو ان کے چینل کے اشتہار دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس مونیٹائزیشن کو بند کر دو تو معاشرے میں خیر کا اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یوٹیوب پہ بیچارہ تلاش کرتا رہے گا کسی لڑکی کا مجھے کوئی چہرہ نظر آ جائے اور بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آئے گا، بولے گا ہائے یوٹیوب پہ تو حج عمرے کے علاوہ مجھے کچھ نظر. تو اب حکمت اور مصلحت کا تقاضا کیا ہے؟ بھائی اس پہلو کو ترجیح دو، اس پہلو کو نظر انداز کرو. کوئی اپنے طور پر تقوی کی انتہا کو پہنچے اور کہے نہیں بالکل نہیں تو بہت اچھی بات ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو مشورہ دیں کہ لیڈیز کو کمرے سے باہر نکال دو، یہ سب کو ادھر بٹھاؤ درمیان میں تمبو. کیا پتہ یہ ٹکٹکی باندھ کے بندہ آیا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے توحید سیکھنے آ رہا ہوں اور اصل میں آیا ہوں اپنی سیٹنگ کے چکر میں. امکان تو ہے نا. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے گا ابے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس فلسفے کو ایک طرف رکھ لے، جو دعوت پھیل رہی ہے نا یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو چھوٹے فساد کو برداشت کیا جائے گا بڑے فساد سے بچنے کے لیے. اسی وجہ سے میری ایک ناقص رائے ہے کہ اس زمانے میں کم از کم جمعے کی نماز میں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت دینی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب فقہا نے پابندی لگائی تھی اس وقت عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی تھیں، گھر سے باہر نکلنے میں واقعی فتنے کا اندیشہ تھا. تو بہتر یہی تھا کہ گھر میں ہی پڑھے، کیونکہ شریعت میں عورت کے مسجد میں آنے کی ترغیب تو سرے سے ہے ہی نہیں. تو بھائی جب ترغیب بھی نہیں تو گھر میں رہو. اب عورت دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہے. اب اگر آپ نے جمعے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیان بھی ہوتا ہے، اب اگر آپ پابندی لگاؤ گے نا بیان کے، جمعے کی نماز کے بہانے بہت سی عورتیں بیان سننے آ جائیں گی. صرف بیان دیکھو یہاں ابھی کتنا مجمع ہے اور جمعے کو 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نماز ہے. تو جمعے کی نماز میں ایک اٹریکشن ہے. تو اس لیے میری رائے یہ کہ بھائی اب عورت کو جمعے کے دن مسجد میں آنے دینا چاہیے، کیونکہ اصل حکم تو یہی ہے نا اسلام کا، وہ تو ایک وقتی پابندی تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ عورت کو مسجد میں آنے سے مت روکو، اس قول کو ہم نے تعویل کی اس میں کہ بھئی فساد زمان ہے. جیسے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی ہمارے زمانے کی عورتیں دیکھ لیتے تو پابندی لگا دیتے. تو امی عائشہ نے نبی کے قول کی تعویل کی نا کہ بھئی یہ اس صورت میں ہے کہ فساد کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ فساد کا اندیشہ ہے تو اب پابندی لگ سکتی ہے. اسی بیس پہ امام حنیفہ نے بھی فتویٰ دیا کہ نہیں جانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نبی کے قول کی تعویل کی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کی تعویل کیوں نہیں کی جا سکتی کہ بھئی انہوں نے روکا اس لیے تھا کہ اس زمانے میں نہ آنے میں فساد تھا. اب ہم نہ آنے میں آنے میں فساد تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ آنے میں فساد ہے یا نہ آنے میں. آپ کہہ سکتے ہیں جب اس زمانے میں آنے میں فساد تھا تو اب کیوں نہیں ہے. میں کہتا ہوں اب یقیناً ہے، لیکن اب نہ آنے میں دوسری نوعیت کا فساد اور زیادہ ہے. دین سیکھنے کے راستے کیا ہو گئے؟ بند. لیکن ہمارے علماء پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے گھروں کی خواتین کو دیکھ رہے ہیں. نہیں بھائی یہ تو مسجد ایک دن بھی نہیں گئی لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی نیک گئی ہے بھائی. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ارے میری تو بچی ماشاءاللہ ایک دن مسجد نہیں گئی پھر بھی ماشاءاللہ کیا ہے. ارے بھائی آپ باہر نکل کے ان کو دیکھو، گلی محلے میں جو رہتے ہیں. آپ کالج یونیورسٹیوں میں جاؤ، آپ کو پتا چلے گا ابھی دوپٹے کا مسئلہ نہیں ہے، ابھی کلمے کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسجد سے لنک کیا ہو گیا؟ ختم. یونیورسٹیوں میں پروفیسر ان کو ایتھیزم سکھا رہے ہیں،
الحاد سکھا رہے ہیں, لڑکے بے حیا بنا رہے ہیں. مسجد میں امام کی تقریر ایک ایسی چیز تھی جس میں ان کو اللہ رسول سننے کا موقع ملتا تھا, وہ دروازے آپ نے بند کر دیے. آپ کہہ سکتے ہو میڈیا سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے. میڈیا بالمشافہ بیان سننے کا آلٹرنیٹ بولو نہیں ہے. آپ ایک یوٹیوب پہ سنو الگ چیز ہے, سامنے سنو الگ چیز ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کی مجلس میں آ کے بیان سنا کرتی تھیں. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں, اب دیکھو بڑے بڑے علماء ہر محفل میں اس طرح کی جگہوں پہ جاتے ہیں. بعض علماء جاتے ہیں, حکومت نے بلایا ہے, وہاں کچھ منکرات بھی ہوتے ہیں, وہ برداشت کرتے ہیں. یار بڑے ہدف کے لیے چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جائے گا, اوائڈ کیا جائے, برداشت کیا جائے, کوئی بات نہیں, نظر انداز کرو. تو لیکن صرف دنیاوی مفاد کے لیے گناہ کی محفل میں جانا یہ بالکل حرام ہے. جیسے شراب خانے میں جانا تاکہ مجھے بھی تھوڑی سی مل جائے, یا ویسے ہی غلط ہے جناب. شراب خانے میں اس لیے جا رہے ہو, شرابیوں کو تبلیغ کروں گا, پھر کون ناجائز کہے گا بھائی؟ پھر آپ کو یار وہ مولانا صاحب وہاں شراب خانے میں بیٹھے ہوئے تھے ہیں بھائی, تو بھائی وہ تبلیغ کرنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اس لیے تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ اس زمانے میں بن جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا خلافت عثمانیہ سے جو بڑی مسٹیک ہوئی ہے نا اس زمانے میں, وہ یہی ہوئی ہے, وہ زمانے کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن نہیں کیا زمانے کے حساب سے. یورپ ترقی کر رہا تھا, وہ وہی پرانی باتیں. نبی نے وہی تلواریں چلائی ہیں نا جو مشرکین کے پاس تھیں. اب وہ توپیں لے کر آ رہا ہے آپ کو, چونکہ ہمارے نبی نے تلوار سے جنگ لڑی, ہم تلوار سے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کو اسلام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے وہی تیاری کرنی پڑے گی جو آپ کا دشمن کر رہا ہے. خلافت عثمانیہ سے جو بہت بڑی مسٹیک ہوئی, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, اور پھر اللہ کی عادت ہے دنیا اسی کو سلام کرتی ہے جو دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. آپ اگر زہر کا پیالہ پیو گے تو کتنے بڑے تہجد گزار مر جاؤ گے, جم جاؤ گے تو کتنے برے ہو پھر بھی طاقتور ہو جاؤ گے. یہ دنیا کا اصول ہے, سمجھ رہے ہو, دنیا کا اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو خلافت عثمانیہ نے پریس نہیں بنایا, اس کا نتیجہ نکلا یورپ کا لٹریچر دھڑا دھڑ چھپ کے دنیا میں پھیل گیا. لوگ ان کے نظریات سے, خود ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, ترک قوم ہاتھ سے نکل گئی, خلافت کا بیڑا غرق ہو گیا. افسوس اس پر ہے, ہمارے ایک استاذ بڑی خاندانی بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم جو غلطی کرتے ہیں ایک تو اس کو مانتے نہیں ہیں, پھر وہی غلطی ہم دہرا کے جب شکست ہوتی ہے تو پھر اس شکست کو شکست نہیں مان رہے ہوتے, بلکہ اس شکست کو فتح مان رہے ہوتے ہیں. کیا مان رہے ہوتے ہیں یار؟ دیکھو لٹ گیا, دیکھا اللہ. مثال کے طور پر آپ کو منع کیا بھائی احتیاط کرو, اس گلی سے نہ گزرو, یہاں ڈاکو ہیں. اب آپ مذہب کا غلط استعمال کرو گے. یہ میں جزیہ بیان کر کے قانون سمجھا رہا ہوں, یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. آپ کو کہا اس گلی سے مت گزرو, یہاں کون ہوتے ہیں؟ ڈاکو. آپ نے مذہب کا پہلے تو غلط استعمال کریں گے آپ. بھائی مذہب تو انسان سے خوف نکالتا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ ایسے تجوید کے ساتھ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ جس کے لیے رزق بڑھانا چاہے کسی کا باپ بھی اس سے روزی نہیں چھین سکتا. اور کیا ہے قرآن کی آیت, کیا وہ بڑی زبردست آیت ہے, وہ میں عاملوں کے خلاف پڑھتا ہوں. کیا ہے یار وہ آیت, اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یاد نہیں آ رہی, کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے, فلا ممسک لہو, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے, فلا ممسک لہو, کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا. اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھول دے, مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, کیا نہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ نہیں, یا ایھا الناس, اتنی زیادہ پڑھی ہے میں نے یہ آیت پھر بھی نہیں آ رہی. خیر ترجمہ کر دیتے ہیں نا, وقت پر ختم ہو گیا ہے. فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ, اس طرح کی آیت ہے کہ یہ اس میں ہے سورہ فاطر میں. خیر اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی, اور اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان کو دور نہیں کر سکتا. آپ نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو کسی کا
باپ بھی میری جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پہلی غلطی مسلمان سے یہ ہو رہی ہے کہ آیت کا کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ غلط استعمال. سگریٹ پی رہا ہے کسی کا باپ بھی کینسر. موت ایک دن متعین ہے. اگر میری موت متعین ہے, ٹرک کے نیچے بھی آ گیا تو نہیں مروں گا. سوری, اگر نہیں مرنا ابھی مقدر میں, اور اگر مقدر ہے تو بھائی کچھ بھی کر لو, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے. یہ فی نفسی بات درست ہے, اس کام کے لیے یہ دلیل درست نہیں ہے. تو آپ کیا گلی سے گزر رہے ہو, یہ دینداروں کا, ہم جیسے نالائقوں کا یہ حال بن چکا ہے ابھی. اور یہ مرض دینداروں میں زیادہ نظر آتا ہے. یہ نظریاتی بیماری ہے. گلی سے گزرتے ہوئے کیا ہوگا, منع کیا بھائی نہیں, آپ کو یہ توکل کے خلاف ہے. اتنی احتیاط کہ اس گلی سے پہلے موبائل یوں رکھو, اور یہ توکل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ, آیت الکرسی 3 دفعہ درود شریف اول آخر پڑھ کے پھونک لگاتے ہوئے چلے جاؤ. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ. ہم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے, آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. ہمیں یہ بتایا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی بلا آئے نا, کوئی مصیبت آئے, تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو 11 دفعہ پڑھ کے پھونک لگا دو. تو ہم یہ اکثر اپنے ایک ٹیچر کے بارے میں پڑھتے تھے, بہت سخت تھے, وہ مارتے بہت تھے. آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. تو آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. او بھائی وظیفہ ہے تو بعد کی چیز ہے, پہلے احتیاطی تدبیر ہے. نہ جاؤ اس گلی سے, تھوڑا گھوم کے چلے جاؤ. تو پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ آیتوں کا استعمال کیا ہو رہا ہے؟ غلط. پھر جب گئے اور لٹ گئے, پٹ گئے, جیبیں خالی ہو گئیں, اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ آپ کو آپ کی شرمندہ کرے گا, دیکھا اب کیوں نہیں مدد کی اللہ نے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اب معاذ اللہ, یا تو اللہ غلط ہے یا آپ شریعت کا استعمال غلط کر رہے ہو. توکل کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہو. تو بجائے شرمندہ ہونے کے آپ کہیں گے اسی میں ہماری بہتری ہے. یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے نا, یہ موبائل نکلنا حادثہ ہوا ہے, ایکچولی اللہ کسی بڑی, میری امی بتایا کرتی تھیں کہ جب کسی کے گھر میں بکری مر جائے تو اس کا مطلب موت جو نانی پہ آنے والی تھی وہ کس پہ آ گئی ہے؟ بکری پہ آ گئی ہے. اللہ کسی بڑے کی جان کے بجائے جانور کی جان لے لیتا ہے. حالانکہ بکری کو آپ نے خود 2 روٹیاں کھلائی ہیں, جبکہ بکری روٹی افورڈ نہیں کر سکتی. اب وہ مر گئی تو بجائے غم کرو یار یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مارا اس کو آٹا کھلا کے, یہ آٹا کھانے والی چیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کیا کہ جو موت کا فرشتہ ہمارے ہاں منڈ لا رہا تھا, جو موت آنے والی تھی کسی بڑے پر آتی, تو وہ بکری نے اپنے اوپر لے لی ہے, خیر ہو گئی اس میں. تو یہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ دینداروں میں آج بھی چل رہا ہے. پٹیں گے وہی غلطیاں کر کر کے, پھر اس شکست کو شکست نہیں مانتے کہ غلط کیا ہم نے. نہ کہہ رہے ہیں کورونا کو نہیں مانیں گے, جب ہو جائے گا مر جائیں گے. موت تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی, اچھا ہو گیا, بہت ہی الحمدللہ, خوشی ہوئی سن کے آپ کے ابا کا کرونا سے انتقال ہو گیا. تو یہ صرف کرونا میں نہیں, ہر جگہ ہی دینداروں کا یہ حال ہو گیا الا ماشاء اللہ. تو یہ جب انفرادی سطح پہ ہوتا ہے تو انفرادی سطح پہ لوگ پٹتے ہیں. جب یہ حکومتی سطح پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر لمحے خطا کرتے ہیں اور سزا صدیاں. خلافت عثمانیہ نے یہ خطا لمحوں کے لیے کی ہے اور صدیاں اب سزا پا رہے ہیں. مسلمانوں کی ایسی حکومت بن نہیں پا رہی ہے. تو آپ یہ